اس مجلس ادا کا ثواب ان کا جملہ مرحومین کے نام عمل میں درج فرما، جو حاضر بیٹھے ان کی زندگی دراز فرما، ولایت علی ابن ابی طالب پہ استحکام نصیب فرما۔ جب بندہ اپنے آپ کو صاحب و زمان کا نوکر سمجھتا ہے، واجب سمجھ کے آمین کہیے گا۔ میرا اللہ تجھے غیبت کے پردوں کا واسطہ میرے آخری سردار کے ظہور میں تعجیل فرما، میرے وارث پاک کا ظہور ہو جائے، معرفت کے ساتھ نصرت امام نصیب فرما۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ جس بندے کے مذہب میں علی واجب ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرما۔ اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے باجماعت صلوات۔ ایک صلوات اپنی تعداد کے مطابق بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ حق کے غلامی ادا کرتے ہوئے ایک صلوات اپنے وارث سے پاک قیامت کے لیے بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ میں بسم اللہ کروں۔ سید سجاد کا صدقہ میرے بزرگوار محترم کا بیٹا بیمار ہے، مالک شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ایک بلند صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے ذکر کریں۔ تھکی ہوئی صلوات نہیں، ولایت والی صلوات بلند آواز سے۔ سامعین گرامی قدر، معززین محفل حسین ابن علی، سرمستان بعد ولایت حیدر کرار، اگر جناب کی توجہ شامل حال ہو تو میں تذکرہ ولایت کا آغاز کر دوں۔ پہلا فقرہ، پہلی سطر آپ کے حوالے۔ میں آپ کا مزاج دیکھنے تو آیا نہیں، میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں۔ جتنے لمحات آپ سننے کا ارادہ رکھتے ہیں اتنے لمحات میں پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ پہلے لفظ کو سماعت فرمائیے، پتہ لگے آپ کیا سننا چاہتے ہیں، مجھے کیا ارشاد کرنا ہے۔ سانسیں روکنے کا نام موت نہیں، علی سے دوری کا نام موت ہے۔ آباد امام زمانہ شہن صاحب کو سلامت رکھے۔ سانسیں روکنے کا نام موت نہیں، علی ابن ابی طالب کے دروازے سے دوری کا نام موت ہے۔ میں جانتا ہوں رات کا پہر کی گزر چکا، آپ بالکل تازہ دم بھی نہیں بیٹھے، مگر میں کوشش کروں گا آپ کے قریب آ کے نوکری ادا کروں۔ زمانہ ہمیں موت سے ڈراتا ہے، مگر کربلائیوں نے موت کا نقشہ بدل دیا۔ کربلا سے پہلے بندے موت سے ڈرتے تھے، کربلا کے بعد موت حسینیوں سے ڈرتی ہے۔ ایک حدیث سرکار صادق آل محمد کے میری آنکھوں کے سامنے، اسی حدیث کو آج کی مجلس کا عنوان قرار دیتے ہوئے مجھے آپ تک کچھ گزارشات پہنچانی ہیں۔ اتنی کوشش کیجئے گا کہ مجھے جملہ دہرا کے نہ کہنا پڑے۔ معصوم نے فرمایا ان الموت والحیات خلقان من خلق اللہ۔ معصوم نے فرمایا جس طرح ہم آپ کی مخلوق ہیں اس طرح زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، مگر اللہ نے زندگی کو عالم بقا سے بنایا، اللہ نے موت کو عالم فنا سے بنایا۔ میں درمیان میں مثال رکھوں تاکہ میری گفتگو واضح ہو جائے، میرا مجمع پہنچے کہ مجھے آپ تک کیا پہنچانا ہے۔ اللہ کبھی گھوڑا لے کے مٹی پہ نہیں اترتا، نہ اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھاتا ہے، نہ کسی گندے کے دروازے پہ خدا روٹی دے کے جاتا ہے۔ اس نے درمیان میں رکھا ہے فرشتے کا وسیلہ، جو قرآن بھیجنے کا وسیلہ اسے جبریل کہتے ہیں، جو قیامت برپا کرنے کا وسیلہ اسے اسرافیل کہتے ہیں، جو زمانے کو روٹی تقسیم کرے اس وسیلے کو میکائیل کہتے ہیں، جو زمانے میں موت کو نازل کرے اس امر واسطے کو حضرت عزرائیل کہتے ہیں۔ دیکھو کہ مجلس آل محمد میں رات کے سپہر کون جاگ رہا ہے اور ولایت علی کے رزق سے اپنا رزق وصول کرنے کون آیا؟ مجھے اس بندے کے عقیدے پہ طیب بھائی بڑی حیرت ہوتی ہے۔ اگر میں کہہ دوں عزرائیل نے مارا لوگ تسلیم کر لیتے ہیں، اگر میں کہہ دوں علی مارے موت کیوں بڑھ جاتی ہے؟ ماتمی کا ہاتھ اٹھنا چاہیے، عزادار کا ہاتھ تعلیم اٹھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر میں کہہ دوں عزرائیل موت دیتا ہے تو بندے خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں۔ اگر میں کہہ دوں علی ابن ابی طالب موت تقسیم کرتے ہیں تو بندہ کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا فرشتہ جتنا بھی بڑا ہو نوکر تو علی کے دروازے کا ہے۔
فرشتہ جتنا بھی بڑا ہو وہ نوکر علی ابن ابی طالب کے دروازے کا. میرے سامنے قرآن کی آیت موجود ہے. کبھی کچھ فرشتے بھیس بدل کے بطول کے دروازے پہ سوال کرنے آئے تھے. اتفاق سے مہینہ بھی رمضان کا تھا. جس طرح آپ رمضان کی مجلس میں امام حسین کی مقدس چار دیواری کے اندر بیٹھے، وہ مہینہ بھی رمضان کا تھا. اور آنے والے کوئی عام فرشتے نہیں تھے. پہلے دن جو فرشتہ آیا اس کا نام نامی حضرت جبرائیل تھا. بظاہر محمد مصطفیٰ بھی قرآن کے لیے جس کا انتظار کرے، میں نے اس فرشتے کا نام لیا ہے. وہ دروازہ سیدہ پہ آیا، اس نے بلا تشبیہ دروازہ بجایا. اندر سے سادات کی کنیز، وہ تو ان کی کریمی ہے کہ اسے ماں کہتے ہیں. اس نے دروازہ کھول کے پوچھا بتا آنے والا کیوں آیا؟ اس نے کہا بھوکا ہوں، یتیم ہوں، تیرے دروازے پہ سوال کرنے آیا. میری شہزادی نے 5 روٹیاں عطا کر دی. اگلے دن سوال وہی فرشتہ نہیں آ گیا. اس نے آ کے وہی سوال کیا، بھوکا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، روٹی کا سوال لے کے آیا. میری سیدہ نے 5 روٹیاں پھر عطا کر دی. تیسرے دن فرشتہ نے آیا، سوال وہی. پھر اس نے وہی سوال کیا، بھوکا ہوں، محمد و آل محمد کے دروازے سے مانگنے آیا ہوں. پتہ لگے گا مجلس آل محمد میں علی کے دروازے سے لنگر کھانے والا میری مجلس میں کہاں بیٹھا ہے. 3 دن سوالی آتے رہے، ان کا سوال نہ بدلا مگر فرشتے اپنا بھیس بدل کے آتے رہے. ایک دن نجف اشرف علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ میری اور فرشتوں سے ملاقات ہو گئی. میں نے پوچھا جی آپ بھیس بدل کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی اسیر بن کے، کبھی روٹی کا سوال، کبھی 2 روٹیوں کا سوال، کبھی 5 روٹیوں کا سوال، آپ بتائیں تو صحیح آپ جناب سیدہ کے دروازے پہ کیوں آتے رہے؟ آپ علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ کیوں آتے رہے؟ آپ تو علی ابن ابی طالب کے دروازے کے نوکر ہیں. شبیر کے مادمی میری مجلس میں بیٹھے ہیں تو میری مجلس میں پتھر رکھ، اگر پتھر سے علی کے نام کی صدا نہ آئے تو مجھے 5 سال علی کے دروازے پہ سجدہ کرنے کا فائدہ ہی نہیں. بھائی جانا آپ بہتر جانتے ہیں فرشتے وہ مخلوق ہیں جن کے ساتھ نہ شکم ہے، نہ جن کے ساتھ پیٹ ہے، نہ جنہیں بھوک لگتی ہے، نہ جنہیں روٹی کھانے کی حاجت ہے. میں نے جناب جبریل سے سوال کیا تھا مجھے بتا تو صحیح جب آپ کو کھانا کھانے کی حاجت نہیں ہے تو بھیس بدل بدل کے آپ علی کے دروازے پر روٹی کا سوال کیوں کرتے ہیں؟ جب نہیں کہ جناب جبریل کی آواز ہے تو علی کے دروازے کا نوکر ہے تو اتنا بھی نہیں جانتا. اور جنہیں بھوک نہیں لگتی وہ تو علی سے مانگ کے کھاتے. تو کیسا علی کا شیعہ ہے؟ کھاتا بھی علی کا ہے، بھوکتا بھی علی کو ہے. وہ ہاتھ اٹھے تو شبیر کا مادمی میری مجلس میں بیٹھا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو کیسا علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہے؟ کھاتا بھی علی کے دروازے کا ہے اور پھر غراتا بھی علی ابن ابی طالب کے دروازے کا ہے. اس نے درمیان میں رکھا ہے وسیلہ، کیونکہ محمد و آل محمد کا دروازہ وہ کریم دروازہ ہے جس نے کوئی سوال تشنا جواب رکھا ہی نہیں. میں منبر آل محمد سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں علی غیب جانتا ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں علی کے 11 بیٹے غیب جانتے ہیں. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں علی کے اصحاب غیب جانتے ہیں. دیکھوں گا مجلس آل محمد میں زندہ کون بیٹھا، علی کی تلوار غیب جانتی ہے، علی کا رہوار غیب جانتا ہے، اور موت ان امر میں شامل ہے جو اللہ کے غیب کے تابع آتے ہیں. ذرا مجھے بتائیے گا آپ تک امر موت پہنچانے کے لیے کون سا فرشتہ آتا ہے؟ نام نامی اس کا حضرت اسرائیل علیہ السلام. اور یاد رکھیے گا ملک الموت صرف ایک فرشتے کا نام نہیں ہے بھائی جان، اس کے کم از کم 40 معاون اور مددگار فرشتے ہیں. یعنی 41 فرشتے مل کے کائنات میں موت کا نظام چلاتے ہیں. پوچھا گیا تھا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ہمیں بتائیں تو صحیح یہ جو اتنی آدمیت زمانے میں ہے آپ ہر بندے کا نام کیسے جانتے ہیں؟ آپ ہر بندے کی حیات کیسے جانتے ہیں؟ ہر بندے کی زندگی کیسے جانتے ہیں؟ وہ کہنے لگا بالکل دنیا میرے سامنے ایسے ہے جیسے کسی انسان کے ہاتھ پہ 5 روپے کا سکہ ہو. میں چاہوں تو دنیا الٹ دوں، میں چاہوں تو دنیا پلٹ دوں، اور کائنات کا ہر مسلمان ہر واجب نماز کے بعد ہاتھ سے ہاتھ ملا کے میرے ساتھ مصافحہ کرتا ہے. آج تک کسی بندے کو تعجب نہیں ہوا یہ ایک ہو کے لاکھوں جگہ پہ حاضر کیسے ہے. خاتم ہوتی میری تمہید میں قریب ہے کہ جملہ ولایت علی کا تیری نسلوں کے حوالے کرنے کا. آج تک کسی کو تعجب نہیں ہوا یہ ایک ہو کے لاکھوں مقام پہ حاضر کیسے ہے، یہ ایک ہو کے لاکھوں مقام پہ ناظر کیسے ہے. اور یاد رکھیے گا جب وہ آتا ہے دنیا کی کوئی دیوار اسے روک نہیں سکتی. میں علی ابن ابی طالب کے دروازے کے نوکر کا اقتدار پڑھنے لگا ہوں کیونکہ نوکر سمجھ میں آئے گا تو سردار سمجھ میں آئے گا. یہ جو امر موت کو نافذ کرنے والا فرشتہ نام نامی جس کا حضرت اسرائیل ہے یہ اتنا طاقتور فرشتہ ہے یہ تیرے گھر کا مرکزی دروازہ گزرتا ہے، تیرے گھر کے لوہے کا دروازہ اسے روک نہیں سکتا. تیرے بیڈ روم کی کنڈی چڑھی رہتی ہے وہ دروازہ اسے روک نہیں سکتا. دائیں بائیں تیرے تمام رشتہ دار سوئے رہتے ہیں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی.
وہ آ کے امر موت کو نافذ کرتا ہے. ذرا میری دلیری ملاحظہ فرمائیے گا. میں رات کے 12 بجے علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں کے سامنے امر موت کا نظام سنانے لگا ہوں، مگر طیب میں کسی کو ڈرانے نہیں آیا. میں ایسی موت سناؤں گا تیرا علی پہ مرنے کا دل کرے گا. جو علی کا نوکر میری مجلس بیٹھا ہے، جو شبیر کا آدمی میری مجلس میں بیٹھا ہے، میں ایسی موت کا منظر دکھاؤں گا تیرا علی پہ مرنے کا دل پڑے گا. اور ممبر آل محمد پہ شاید پاکستان کے ممبر پہ پہلی دفعہ میں موت اور روح کے نکلنے کا منظر ممبر پہ بیان کرنے لگا ہوں کہ سالدار سے اللہ روح نکلواتا ہے، تیرے قدموں سے روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اور ہر مومن کامل کو کم از کم 40 دن پہلے پتہ لگ جاتا ہے میری موت کا دن قریب آ گئے. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کو وصیتیں کرنی شروع کر دیتا ہے. اس کی زندگی کے آخری 40 دن اس کی ساری زندگی سے مختلف ہوتے ہیں. اس کے روح نکلنے کا منظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ قدموں سے روح نکالنے کا عمل شروع کرتا ہے. وہ قدموں سے گزرتا ہے وہ دیکھتا رہتا ہے، وہ شکم سے گزرتا ہے وہ دیکھتا رہتا ہے. سائنس پڑھ لے تیری مرضی، مذہب آل محمد پڑھ لے تیری مرضی. میں دونوں علموں کی ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں 3 سیکنڈ کے لیے اللہ تیری سانس کو تیرے کلیجے کا قریب آ کے روکتا ہے. میں نے اللہ کی بارگاہ میں سوچ کے پروردگار اگر تو نے فیصلہ کر دیا ہے اس بندے کی موت قریب آ گئی ہے، اب میں نے اسے مار دینا ہے، پھر 3 سیکنڈ کے لیے اس کے سانس روکنے کی کوئی ضرورت عمال رب علی آئی جا کے میرے شیعوں کو بتا دینا میں 3 سیکنڈ انتظار کرتا ہوں، تو علی مان لے میں معاف کر دوں گا. آباد رہے وہ ہاتھ جو علی کے دروازے کا نوکر ہے. یا اللہ اکبر. شبیر کے ماتمی دونوں ہاتھ بلند حیدری. اللہ اکبر. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. وہ 3 سیکنڈ کے لیے جسے زمانہ موت کی ہچکی کہتا ہے، جسے زمانہ موت کی ہچکی کہتا ہے، وہ 3 سیکنڈ کے لیے سانس روک کے انتظار کرتا ہے. بندہ خدا تو علی مان لے میں معاف کر دوں گا. اے علی کے رب کی رحمانیت پہ کبھی غور تو کر. مجھے ایک درجہ اور بلند ہونا، میرے ساتھ رہیے گا. امر موت کو نافذ کرنے کے لیے کون سا فرشتہ آتا ہے؟ اسرائیل. یہ خدا کا وہ دلیر فرشتہ ہے جو نبوتوں کے دروازے پہ نہیں رکتا، جو رسالتوں کے دروازے پہ نہیں رکتا، جو اولیاء کے دروازے پہ نہیں رکتا. کبھی گھر میں بیٹھ کے مصلی عبادت بچھا کے علی ابن ابی طالب کی ولایت کی ٹھنڈک کو محسوس کرنے کی کوشش تو کر. کسی کا گریبان پکڑنے سے مسئلہ ولایت حل نہیں ہوگا. اور میرے معصوم کا فرمان ہے جب ہمارے ذکر میں بیٹھ کے ولایت علی ابن ابی طالب سن کے تجھے اپنے کلینے میں ٹھنڈک محسوس ہو تو گھر جا کے ماں کا شکریہ ادا کر جس نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے. بولا کیجئے ذکر ولایت میں، زینت بن کے بیٹھا کیجئے ذکر ولایت میں. ہمارا اعلان ہے پاکستان کے ممبر پہ علی ابن ابی طالب کل بھی واجب تھا، علی ابن ابی طالب آج بھی واجب ہے، علی زندگی کے ہر سانس میں واجب ہے. بتانے لگا ہوں کہ ولایت کا رشتہ تیری زندگی میں ضروری کتنا ہے، کیونکہ تیری مجبوری ہوگی تیرا کچھ علی، میری مجبوری ہے میرا سب کچھ علی. چونکہ وہ لمحے قریب آ رہے ہیں، چونکہ پہلے اللہ زندگی گنتا ہے سالوں کے ذریعے، پھر اللہ زندگی گنتا ہے مہینوں کے ذریعے، پھر اللہ زندگی گنتا ہے ہفتوں کے ذریعے، پھر دنوں کے ذریعے، پھر گھنٹوں کے ذریعے، پھر منٹوں کے ذریعے، پھر سیکنڈ کے ذریعے. زمانہ سمجھتا ہے کہ سیکنڈ اس زمانے میں زمان کی آخری اکائی ہے، مگر قرآن کہتا ہے سیکنڈ سے ایک چھوٹی اکائی بھی ہے جس کا نام اللہ کا قرآن بتاتا ہے ہین. 1 سیکنڈ میں 60 ہین ہوتے ہیں، اللہ وہ بھی گنتا ہے. تیری زندگی درجہ بدرجہ کم اور یہ کوشش کرنا اس دروازے کو پہچان کے مرنا جو امر موت میں تیرے لیے آسانی پیدا کرے گا. اور توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، امر موت کی آسانی کیسے؟ کیونکہ فرشتہ وہ آتا ہے جو نبوتوں کے دروازے پہ نہیں رکتا، جو رسالتوں کے دروازے پہ نہیں رکتا. ضروری نہیں جو خطیب کے 2-4 فٹ لمبے بال ہوں اور 5-7 دفعہ وہ ممبر پہ ہاتھ مارے تو پھر جناب کا بولنے کا دل کرتا ہے. اپنی عظمت پہچان کے اپنے لبوں پہ ولایت علی کا مسکراہٹ رکھ. میرا رات کے پاس ممبر آل محمد پہ آ کے آپ کی نوکری کرنا مکمل ہو جائے گا. علی ابن ابی طالب کے دربار سے پوچھا گیا مالک اس زمانے میں سب سے مشکل لمحہ تو موت کا ہے، ہمیں بتائیں موت کے وقت آپ کی ولایت کیا فائدہ دے گی؟ بابا عاطف شاہ جی آپ وہاں سے دعا فرمائیے گا، شبیر کے ماتمی یہاں سے دعا کریں گے. علی نے فرمایا یہ احترام تھوڑا ہے جب فرشتہ آ کے اجازت لیتا ہے یا علی تیرے فلاں والی کی زندگی پوری ہو گئی، کیا میں اس کی روح قبض کروں؟ تو علی ڈانٹ کے کہتا ہے اس احترام سے کرنا جیسے کسی نبی کی کر رہا. کیا کرے گا اس زبان کو اگر علی کے دربار میں نہیں بولیں گے تو؟
جس نے بشریت کو نبوت کے برابر احترام کیا، اس کائنات کے مالک کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اور مون بھائی، دنیا کا ہر رشتہ یہی تمام ہو جائے گا۔ پہلے ہوتا ہے اعلان مسجد میں، فلاں کا بیٹا فلاں کا بھائی، زندگی تمام ہو گئی، دنیا چھوڑ کے چلا گیا، اتنے بجے فلاں امام بارگاہ میں فلاں مسجد میں اس کی نماز جنازہ ہے، ماتمی اکٹھے ہو جاتے ہیں، آگے میت رکھی جاتی ہے، پیچھے پیش نماز کھڑا ہوتا ہے۔ زین بھائی جو میری مجلس میں بول رہا ہے اسے جنازہ سنانے لگا ہوں، جو اب تک چپ ہے اس کا پڑھنے لگا ہوں۔ آباد رحمہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آگے مولانا کھڑے ہو جاتے ہیں، جنازہ پڑھا ہوتا ہے، پیچھے کھڑے ہوتے ہیں جنازہ پڑھنے والے، 5 تکبیر نماز جنازہ، حاضر ان میتوں پہ 7 پیش نماز کے واجب قربتاً اللہ، جنازہ ہوتا ہے 5 تکبیریں۔ اب بتاؤں ولایت علی اور دنیا کے رشتے میں فرق کیا ہے؟ جنازہ پڑھ کے دنیا والے چلے جاتے ہیں، ولایت والے کندھے پہ اٹھا کے قبرستان لاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمام ہو گئی میری تمہید میں قریب آ کے جملہ ولایت علی کا تری نسلوں کے حوالے کرنے چلا۔ تو جیتا جاگتا علی ابن ابی طالب کا نوکر میری مجلس میں بیٹھا ہے، اگر دیواروں سے علی کے نام کی صدا آئے تو علی کے دروازے پہ 5 سال اپنی زبان رکھ کے خیرات مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ ولایت والے کندھے پہ اٹھا کے قبرستان لاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا رات کے اس پیر میں تیرا تذکرہ کروانا چاہتا ہوں، قبر کی 4 نہیں قبر کی 6 دیواریں ہیں، قبر میں الماری نہیں ہے، فرشتے رشوت قبول نہیں کرتے، دنیا والا اندر جا نہیں سکتا، باپ ہے تو قبر کے باہر، بھائی ہے تو قبر کے باہر، رشتہ دار ہے تو قبر کے باہر۔ پھر مولوی صاحب آتے ہیں، اس کے ہاتھ میں کاپی ہوتی ہے، اندر ایک لڑکا بھیجتا ہے، وہ الٹے ہاتھ مرنے والے کے کندھوں پر رکھتا ہے، جس کا اعلان ہوا تھا، جس کا جنازہ ہوا تھا، جس میں 5 تکبیریں پڑی تھی، جس کے لیے قبر بن گئی ہے، جو کفن پہن کے سویا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے اسماعیل فلائے بنے فلاں، اے فلاں کا بیٹا سن، اے فلاں کا بیٹا سمجھ۔ اس وقت مولوی کے گریبان میں ہاتھ رکھ کے سوال کرنا، اگر یہ سنتا ہے تو پھر موت کا اعلان کیوں؟ اگر یہ سمجھتا ہے تو پھر مجھے بتا اس وقت تذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ اور کیا کہتا ہے؟ ابھی 2 فرشتے آئیں گے، وہ پہلا سوال کریں گے بتا تیرا رب کون ہے، اسے جواب میں بتانا اللہ میرا رب ہے۔ اگلا سوال کرے گا بتا تیرا نبی کون ہے، اسے بتانا مصطفیٰ میرا نبی ہے۔ اگلا سوال کرے گا بتا تیرا امام کون ہے، للکین میں لفظ امام ہے، یعنی ایک امام کا سوال ہوگا۔ پھر مولوی بتاتا اس کے جواب میں بتا علی بھی تیرا امام ہے، حسن بھی تیرا امام ہے، حسین بھی تیرا امام ہے، زین العابدین بھی تیرا امام ہے، اور نسل زین العابدین کے 8 ائمہ بھی تیرے امام ہے۔ اس وقت مولوی کے گریبان میں ہاتھ رکھ کے سوال کرنا، اوہ اللہ تجھ پر لعنت کرے، زندگی میں تو 1 کی گواہی نہیں دیتا تھا، اب 12 کی کیوں؟ بولو جو ولایت واجب والا میری مجلس میں بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، مالک ان ہاتھوں کو سلامت رکھے یار۔ سچی مچی تو نعرہ ہی لایا ہے نا، کوئی مذاق شذاق دی جگہ تو نہیں۔ اور علی ابن ابی طالب کا نام لینے سے 2-4 سال زندگی بڑھ جاتی ہے۔ نہ رعایت پہ پڑھنے کی مجھے عادت ہی نہیں ہے، میں نے ممبر تجارت کے لیے نہیں سنبھالا، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے سنبھالا ہے۔ میں حدیث پڑھنے لگا ہوں تیرے مولا کی، معصوم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ تفتحت لہ ابواب السماء، جو بندہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہے اللہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ومن قال بمحمد الرسول اللہ تحلل وجہ الحق، جو بندہ ایک دفعہ سرکار مصطفیٰ کا نام لے حق کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ اب دیکھوں گا علی واجب والا میری مجلس میں کہاں بیٹھا ہے اور پھنس کے میری مجلس کون سن رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا من قول بعلی ولی اللہ غفر اللہ ذنوبہ من صغارہا او کبارہا، اور جو بندہ ایک دفعہ علی کا نام لے اللہ کہتا ہے تیری زندگی کے گناہ معاف۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی، اللہ کہتا ہے علی کا نام لینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، مولوی کہتا ہے علی کا نام لینے سے نماز باطل ہوتی ہے، میں سچا کس کو مانوں؟ اوہ علی تیری بندگی کا نام ہے، علی تیری زندگی کا نام ہے، علی تیری حیات کا نام ہے۔ میں تیرے مذہب سے علی نکالوں تیرے پاس بچتا کیا ہے؟ علی تیری پہچان ہے، علی تیرا چہرہ ہے۔ اوہ چہرے کے بغیر میت نہیں پہچانی جاتی،
اگر اپنی پہچان سلامت رکھ دیے تو علی ابن ابی طالب کے دروازے کا سچا نوکر ہو جا۔ اتنی ساری گفتگو کے بعد پہلا جملہ اپنے مزاج کی نوکری کا تیرے حوالے کرنے لگا اور بغیر خطابت کی رنگ امیزش کے کرنے لگا۔ تیرے معصوم کا فرمان ہے اگر ہمارے مومن گناہ نہ کرتے کبھی مرتے ہی نہ۔ اور میرے معصوم کا فرمان ہے ہر مومن اپنی موت کے دن کا 40 دن پہلے عارف ہو جاتا ہے، وہ اپنی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ اس زمانے میں جتنے رہتے ہیں نا علی کے شیعہ، ہر بندے کی موت کا منظر دوسرے سے مختلف ہے۔ جتنا عقیدہ بلند اتنی موت آسان۔ میں تاریخ اسلام کے دامن سے 3 مثالیں آپ کے ساتھ پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ رات نہیں رہے گی، یہ علی ابن ابی طالب کے نوکر کا ممبر پہ وعدہ ہے۔ میں پہلا نام لوں گا، جناب کے لبوں پہ مسکراہٹ آئے گی، نام ہے سلمان محمدی۔ جناب رسالت میں آپ کے خاندان پر ذرا نگاہ کرو نا، قریشی اور ہاشمی خاندان کتنا لمبا چوڑا تھا، مگر جب رسول نے منیت کا عہدہ تقسیم کرنا تھا تو اپنے رشتہ دار نظر نہیں آئے، وہ فارس والا سمجھ میں آیا جس نے دروازے کے باہر نوکری اتنے خلوص کے ساتھ دی ہے کہ اندر والوں کو کہنا پڑا تو کسی اور میں سے نہیں، ہم اہل بیت میں سے ہے۔ تیسرے خلیفہ، زیادہ وقت نہیں میرے پاس، میں بالکل اختصار کے ساتھ 3 مثالیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ سرکار مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں بتایا تھا سلمان یاد رکھنا تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک قبروں کے مردے تیرے سلام کا جواب نہ دیں۔ میں سرکار مصطفیٰ کے اقتدار نہیں پڑھنے لگا، میں علی ابن ابی طالب کے اقتدار نہیں پڑھنے لگا، میں ان کے دروازے کے نوکر کا اقتدار ممبر حسین پہ ذمہ داری کے ساتھ پڑھنے لگا ہوں۔ تیسرے خلیفہ کے دور میں مدائن کا گورنر بنایا گیا، اترے ہوئے چہرے کے ساتھ علی ابن ابی طالب کے سامنے، سرکار مجھے آپ سے دور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ علی نے مسکرا کے فرمایا گھبراتا کیوں ہے، جہاں بھیجتے ہیں اطمینان سے چلا جا، کائنات کا وہ ذرہ کون سا جس میں علی موجود نہ ہوں۔ ان جڑا رات دے 12 بجے مجلس ہاتھ بن کے بیٹھو تو واسطے میں کی کر سکتا، میرا کام تو ذکر آل محمد کرنا ہے۔ جہاں بھیجتے ہیں اطمینان کے ساتھ چلا جا، کائنات کا وہ ذرہ کون سا ہے جس میں علی ابن ابی طالب اللہ کی نیابت میں موجود اور حاضر نہ ہوں۔ اب جناب سلمان کو اطمینان ہو گیا، جناب سلمان آگے مدائن کے گورنر بن گئے۔ ایک دوسرے کے چہرے پہ نگاہ رکھیے گا، میں وہ زبان دیکھوں جو ذکر علی میں بیٹھ کے علی کے نام کی صدا نہ لگائے، کیونکہ یا علی کہنا شیعہ کی عادت نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ زازان نوکر ہے سلمان کا، وہ چارپائی کے قریب کھڑا ہے، اس نے جناب سلمان کے چہرے پہ موت کے آثار دیکھے، اس نے جناب سلمان کا کہا ہے سلمان اتنی صدیوں ہو گئے تجھے محمد و آل محمد کے دروازے پہ نوکری کرتے، عالم غربت میں تیرے چہرے پہ موت ہے، اگر عالم غربت میں مر گیا تجھے غسل کون دے گا، اگر عالم غربت میں مر گیا سلمان تجھے کفن کون پہنائے گا۔ اطمینان کی چادر سلمان نے چہرے سے ہٹائی اور زازان کی آنکھوں میں آنکھ رکھ کے فرمایا اور تم نے اس کریم دروازے کو پہچانا جو نہیں، مجھے غسل وہ دے گا جس نے مدینے محمد کو دیا۔ اللہ اکبر، مجھے غسل وہ دے گا جس نے مدینے محمد کو دیا۔ اب زازان کے چہرے پہ سوالیہ نشان، سرکار جناب مصطفیٰ کو غسل و کفن تو علی ابن ابی طالب نے دیا، درمیان میں سینکڑوں میلوں کا فاصلہ ہے۔ جناب سلمان نے مسکرا کے فرمایا اے فاصلہ فاصلے والوں کے لیے، وہ بلا فاصلہ ہے۔ فاصلہ فاصلے والوں کے لیے، آنے والا بلا فاصلہ ہے۔ میں نے پوری مجلس میں جناب سے داد کا تقاضا نہیں کیا، نہ کبھی ممبر سے داد کا تقاضا میں نے کیا ہے، کیونکہ مجلس داد کے لیے پڑھی نہیں جاتی، اور پاکستان کے مزاج میں داد لینا کون سا بڑا مسئلہ ہے۔ میں چاہوں تو 4 منٹوں کو جناب کے قدموں پہ کھڑا کر سکتا ہوں، مگر رات کے سپہر میں جناب سے داد وصول کرنے نہیں آیا، تیری قبر کی رات آسان کرنے کا میرا ارادہ ہے۔ جناب سلمان نے کہا مجھے غسل و کفن وہ دے گا جس نے مدینے مصطفیٰ کو دیا تھا۔ زازان کہتا سرکار وہ کیسے؟ فرمایا میری چارپائی اٹھا، سرکار مصطفیٰ نے اپنے جانے سے پہلے اپنی سچی زبان سے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا سلمان تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک قبروں کے مردے تیرے سلام کا جواب نہ دے، باہر سے 3 نوکر اور بلا لے، میری چارپائی اٹھا لے، مدائن کے قریبی قبرستان میں لے چل۔ مدائن کے قریبی قبرستان میں جناب سلمان کی چار آئی، ضعف کی حالت میں مصطفیٰ کے نوکر نے سر سنبھالا اور قبروں سے مخاطب ہو کے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں میں سوئے میرے مسلمان بھائیو، اگر میری موت کا لمحہ قریب ہے تو قبر سے باہر نکل کے میرے سلام کا جواب دو۔ پہلی دفعہ سلام کیا جواب نہ آیا، دوسری دفعہ سلام کیا جواب نہ آیا، تیسری دفعہ دروازے مصطفیٰ کے نوکر کا تیور بدلا اور میں نے سچی زبان سے میرے مصطفیٰ نے وعدہ کیا تھا اگر میری موت کا منظر قریب ہے تو قبر سے نکل کے میرے سلام کا جواب دو۔ کسی بندے کی کنڈی کھڑکا کے تیرے گھر کے شہر میں آ کے علی ابن ابی طالب کی وکالت کرنا یہ اختر غدیری کا کام نہیں ہے، میرا کام منبر اعلی محمد سے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا حق پہنچانے۔ اچانک ایک قبر پھٹی، سفید ریش والا بندہ
کرے گا اس ہاتھ کو اگر عظمت امیر میں بلند نہیں ہوگا ذکر حسین علیہ السلام. سجاد بلند کریں اونچا بول حیدری. اے جس دروازے کا نوکر نبی زندہ کرے اس دروازے کا علی کتنا بلند ہوگا. ختم ہوتی ہے میری پہلی مثال, 2 مثالیں باقی, نوکری تمام ہو گئی. اطمینان ہو گیا سلمان محمدی کو کہ میری موت کا لمحہ قریب. اگر مجھے یہاں ممبر پہ خبر مل جائے کہ جبیر بھائی آتے بھائی کی مجلس کے بعد واپسی کے سفر میں میری موت لکھی ہے تو مجھے مسکرانا چاہیے, پریشان ہونا چاہیے. اس مجمع میں صرف ایک بندہ میرے ساتھ اس جملے پہ بولے نا, میں بالکل راضی کھڑا ہوں. سلمان نے موت کا اعلان سننے کے بعد ولایت علی میں مسکرایا. علی والے ایسے ہوتے ہیں, سلمان بازاروں میں نہیں ملتے, سلمان علی بناتا ہے. زازانے کا سرکار کنفرم ہو گیا, موت کا لمحہ قریب آ گیا. سرکار نے فرمایا بھائی بھی 2 تھے, وعدے بھی 2 تھے. بڑے کا وعدہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک قبروں کے مردے تیرے سلام کا جواب نہ دیں. اور علی نے جاتے جاتے اشارے سے بتا دیا سلمان گھبرانا نہیں, اس وقت تک موت آ سکتی نہیں جب سے پہلے علی نہ آئے. اب 1 منٹ کے لیے مجھے آپ کی تھوڑی سی تائید چاہیے. وعدہ کرو میرے ساتھ سارے بولو گے. میں داد نہیں مانگ رہا, میں تائید مانگ رہا ہوں. داد مانگنا خطابت کا نقص ہے, تائید مانگنا خطابت کی ضرورت ہے. میں تائید مانگ رہا ہوں. سلمان سے بڑا کوئی نمازی تھا؟ یہ نہیں جاگ رہے ہو. سلمان سے بڑا کوئی نمازی تھا؟ کیمرے کے پیچھے والے صاحبان بھی ہمارے ساتھ مجلس میں شامل ہیں تو تائید فرمائیے گا. کیا سلمان سے بڑا کوئی نمازی تھا جس نے زندگی کی ہر نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑھی؟ کیا جناب سلمان سے بڑا کوئی روزے دار تھا جس نے روزہ حج سب رکھا بھی رسول کے ساتھ, بھائی جان افطار بھی کیا رسول کے ساتھ؟ وہاں تو 10 منٹ والا مسئلہ بھی نہیں. ذرا تھوڑی سی تائید اور رہتی ہے پھر میں جملہ مکمل کرنے لگا. کیا سلمان سے بڑا کوئی روزے دار, سلمان سے بڑا کوئی نمازی؟ زندگی میں ایک حج رسول نے کیا, وہی حج سلمان نے کیا. محمد و آل محمد کا کوئی سلمان سے بڑا عارف, محمد و آل محمد کے دروازے کا کوئی سلمان سے بڑا نوکر, کوئی بشریت کا عہدہ جو سلمان سے بلند ہو. میں نے 5-7 سوال ممبر آل محمد پہ کیے, کوئی 10-20 سرداروں نے مجھے تائید اپنی زبان کے ساتھ کی ہے, باقیوں نے 2-4 کلو کے سر علا کے میری تائید تو کر دی ہے, مگر تائید کرنے کے بعد جناب پھنس برے گئے ہو. میری آنکھوں میں آ کے رکھے وہ بندہ جس کی علی ابن ابی طالب کے نام کے ساتھ نماز باطل ہوئے تو سلمان سے بڑا نمازی ہے, تو سلمان سے بڑا روزے دار ہے, تو سلمان سے بڑا محمد و آل محمد کا عارف ہے. جناب سلمان کی تدفین سے پہلے, جناب سلمان کی تکفین مکمل کرنے کے بعد علی ابن ابی طالب نے سلمان کے نوکر زازان کو کہا بازار چلا جا کلم اور دواد لیا, میں نے سلمان کے کفن پہ اللہ کے نام پیغام لکھ رہے, ایک دلیر دکھانا جو ذکر آل محمد میں بیٹھا ہو اور جس کے کلیجے پہ ولایت علی کی ضربت محسوس لو, میں ساکری چھوڑ کے گھر میں چلا جاؤں. علی ابن ابی طالب نے سلمان کے کفن میں لکھا وفدت الی کریم بغیر ذات من الاسدات والقلب سلیم, اللہ تیری بارگاہ میں میرا نوکر آ رہا ہے. نہ سلمان سے بڑا نمازی ہے, نہ سلمان سے بڑا مطمئن دل والا ہے, پر تو ڈوب کے مر نہیں جاتا. اور جب علی کی ولایت کے بغیر سلمان کا گزارا نہیں, تیرا کیسے؟ علی وسطی دے سجاد بلند اونچا بول حیدری. جب علی کی ولایت کا گزارا, سلمان کا گزارا علی کی ولایت کے بغیر نہیں, پھر شبیر کا کیسے, پھر نذیر کا کیسے؟ اور علی کی ولایت پڑھنے لکھنے سے نہیں ملتی. معصوم کا فرمان ہے انما العلم لیس بکثرت التعلم, علم زیادہ پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں ہے. بل هو نور یقذف اللہ فی قلب ما یشاء, علم اللہ کا نور ہے, اللہ جس سینے میں رکھنا چاہے رکھ دیتا ہے. یہ پہلی مثال میں نے جناب سلمان محمدی کی آپ کے سامنے پیش کی, جس نے موت کو اپنے دروازے پہ انتظار کروایا, وہ سلمان. میں دوسری مثال لوں گا, جناب کے چہروں پہ ولایت علی کا رقص نظر آئے گا. دوسری مثال نام ہے میثم تمار, نام ہے بزرگوار محترم میثم تمار. علی ابن ابی طالب کے ساتھ چل رہے تھے کوفہ کی گلی میں, اچانک علی ابن ابی طالب کا قدم رکا. میثم, یہ جو آج درخت مٹی سے نکل رہا ہے, زمانہ کہتا ہے وہ کھجور کا درخت تھا, میں نے گناہگار آنکھوں سے پڑھا ہے, وہ کھجور کا درخت نہیں تھا.
وہ بیری کا درخت تھا، بیری کو عربی میں سدرہ کہتے۔ علی ہمیشہ میں یاد رکھ، جب یہ جوان ہوگا تو بھی میری ولایت میں جوان ہوگا، تجھے اس درخت پہ علی ابن ابی طالب کی ولایت اور محبت کے جرم میں سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ وہاں ہوتا نا اختر غدیری، میں نے علی ابن ابی طالب کے قدموں پہ گر پڑنا تھا، مولا یا اس درخت کو ختم کیجئے یا کم از کم میری جان اس سے چھڑوائیے۔ وہ میسم تھا، وہ علی کے قدموں پہ گرا، سرکار اگر اس کے ساتھ میری موت لکھی ہے تو میں اسے اولاد کی طرح پالوں گا، مگر یا علی اگر مجھے میری موت کی تھوڑی سی تفصیل مل جائے میں اس پرچے کی اچھی تیاری نہیں کر لوں گا۔ اب علی بتا رہا ہے توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، میسم کا امتحان سنیے گا۔ علی بتا رہا ہے میسم یاد رکھ، پہلے تیرے ناخن تیرے جسم سے جدا ہوں گے، پھر تیری انگلیاں کٹیں گی، پھر تیری کلائی کٹے گی، پھر درمیان میں سے تیرا بازو کٹے گا، پھر بازو تیرے جسم سے جدا ہوگا، میسم تیرے پاؤں کے تلوے کٹیں گے، میسم تیرے پیر کٹیں گے، میسم تیری رانیں کٹیں گی، میسم تیرا پیٹ شکستہ ہوگا، میسم تیری آنکھیں نکالی جائیں گی، اور میسم یاد رکھ آخر پہ تیری زبان کاٹی جائے گی۔ دوڑ کے علی ابن ابی طالب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میسم نے کہا مالک اگر موت کی تفصیل بتا دی ہے، اگر باب مدینۃ العلم کی خیرات تھوڑی مل جائے، کاش مجھے اپنا قاتل مل جائے جہاں سامنے آئے تبرہ تو کر سکوں۔ کیا کرے گا اس زبان کو اگر اس کے ولایت علی میں نہیں بولے گی تو یا، کیونکہ جب قاتل میرے سامنے آئے یا علی میں اس پہ تبرہ تو کر سکوں۔ ایک لمحے کے لیے اپنی طاقت اپنے پاس محفوظ رکھیے گا۔ علی ابن ابی طالب کے دروازے کا نوکر رات کے 12:30 بجے اپنی خیرات نجف کو آزمانے لگا ہے۔ پھر میسم نے آگے رسول کے سرکار اگر مجھے قاتل بتا دیا ہے تو میری موت کا شہر بتا دو۔ علی ابن میسم یاد رکھ عبید اللہ ابن زیاد جیسا لعین لکڑی کے منبر پہ بیٹھا ہوگا، یہی کوفہ ہوگا، میسم تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، میسم تیرے پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، میسم تیرے گلے میں توق ہوگا، تجھے اس طرح گرفتار کر کے اس کی حکومت میں لایا جائے گا۔ سرکار بس مجھے اتنی معلومات چاہیے تھی۔ آخر وہ لمحہ آ گیا، علی ابن ابی طالب کا نوکر، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، سامنے بیٹھا تھا عبید اللہ ابن زیاد۔ وہ کہتا ہے میسم علی علی کرنا چھوڑ دے۔ ہاتھ کڑیوں میں علی کا شعر آگے بڑھ کے کہتا ہے بھئی عقل کا علاج کر، کوئی زندگی جینا چھوڑ سکتا ہے؟ آپ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میری آواز آپ تک نہ پہنچے۔ جب یہ نہیں تھے تب بھی علی کی سزا باقی تھی۔ اوہ عقل کا علاج کر، کوئی جینا چھوڑ سکتا ہے؟ علی میرے سانسوں میں بستا ہے، اس وقت علی تدرہ نہ رکے گا جب میری سانسیں تمام ہو جائیں گی۔ وہ کہتا میسم اگر تو نے علی علی کرنا نہ چھوڑا میں تیرے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ آگے بڑھ کے کہتا ہے کرنی ہے تو کوئی نئی بات کر، یہ تو مرشد علی کا فرمان پورا ہوگا۔ ذرا طاقت علی ابن ابی طالب کے دروازے سے مانگ، میں ولایت کا جملہ مکمل کر دوں۔ کہتا ہے کرنی ہے تو کوئی نئی بات کر، یہ تو میرے مرشد علی کا فرمان پورا ہوگا۔ وہ کہتا ہے میسم تیرے پیر کاٹوں گا، میسم تیرے ہاتھ کاٹوں گا، میں تیری زبان کاٹوں گا، میں تیری آنکھیں نکالوں گا۔ ہتھ کڑیوں میں علی کا شعر آگے بڑھ کے کہتا ہے یہ سارا میرے مرشد علی کا فرمان ہے۔ کیا کہا تھا تیرے علی نے؟ یہی جو تو نے کہا، جو تو دھمکی دے رہا ہے، یہ تو میرے مولا کی بشارت ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا میسم یاد رکھ میں سب کچھ کاٹوں گا، تیری زبان نہیں کاٹوں گا۔ ہتھ کڑیوں میں علی کا شعر آگے بڑھ کے اس نجس ملعون کی آنکھوں میں آ کر رکھ کے کہتا ہے عقل کا علاج کر اور پہلے زبان کاٹ، نہیں تو سارے کوفے کو بتاؤں گا تو ہے کس کا، کہلواتا کس کا ہے۔ پچھلے سردار بھی تائید فرمائیں گے میرے ساتھ، پچھلے سردار بھی مجلس میں شامل ہیں۔ لو میرے حصے کا مقتل میرے بھائی پڑھیں گے، میری نوکری تمام ہو گئی۔ یہ تھا میسم تمار کا امتحان۔ میں اب تیسری اور آخری مثال آج کی مجلس پیش کر کے اپنے عزت والے چھوٹے ویر کے حوالے منبر کرنے لگا۔ پہلے بتائی سلمان کی موت، پھر بتائی میسم تمار کی موت، اب بتانے لگا حسین کے نوکر کی موت۔ چونکہ اب سے 2 سال پہلے روم کا بادشاہ کربلا آیا تھا، اس نے کہا میں نے سنا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ شہید قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عقل کا علاج کر، یہ ہمارا عقیدہ نہیں بلکہ یہ قرآن کا حکم ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے شہید قبروں میں زندہ، وہ اللہ سے رزق پاتے ہیں اس حال میں کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، وہ زندہ بھی ہیں، وہ رزق بھی پاتے ہیں۔ وہ کہتا اچھا میں حسین کی قبر کھولوں گا،
میں قبر کھول کے دیکھوں گا حسین زندہ ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ شیعہ وزیر تھا، اس نے کہا عقل کا علاج کر، تو حسین کی قبر کھولنے کی بات کرتا ہے۔ اگر ذریعے حسین کا ایک کنکر بھی ہٹا، شیعہ تیرا قیمہ کر کے گھر لے جائیں گے۔ مذہب آل محمد کی 10 کتابوں کی ذمہ داری قبول کر کے آدھی رات کو علی کے دروازے کی خیرات آپ کی نسلوں تک منتقل کرنے لگا۔ وہ غصے کی حالت میں نکلا۔ ایک جملہ مجھے بھائی جان کہنا ہے اردو ادب کا، کراچی کہنا چاہیے، لکھنؤ کہنا چاہیے، مگر عزادار جہاں بھی موجود ہوں ان کی امانتیں حوالے کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتا ہے مجھے بتاؤ یہ جو 10 قدموں کے فاصلے پہ قبر ہے یہ کس کی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ حسین کا بوڑھا نوکر ہے مگر ولایت میں جوان ہے۔ یہ 80-82 سال کا بوڑھا مگر عشق حسین میں جوان ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے اس کا نام بتا۔ وہ کہتا ہے حبیب ابن مظاہر۔ وہ کہتا ہے مجھے اس کا شجرہ بتا۔ یہ رسالت مآب کے خاندان کا تو نہیں ہے؟ میں اتنی ساری نوکری کے بعد آدھی رات کو جناب کے سامنے ہاتھ باندھ رہا ہوں، اگر میری نوکری جناب کو پسند آ جائے تو اتنا مسکرائیے گا میں یقین کے ساتھ ممبر چھوڑ سکوں کہ رات کے اس پیر میں میں نے غدیر کی اس امانت کو اپنے عزاداروں کے حوالے صحیح انداز سے پہنچا دیا ہے۔ مجھے اتنا بتاؤ سید ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں سید نہیں ہے، یہ حسین کا صحابی ہے، نام اس کا حبیب ابن مظاہر ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے اپنے دعوے کی دلیل چاہیے۔ اب اسی وقت حبیب کی قبر کھولو۔ انہوں نے حبیب کی قبر کو کھولنے کا ارادہ کیا۔ حبیب کی قبر کی پہلی اینٹ کو ہٹایا، دوسری اینٹ کو ہٹایا، تیسری اینٹ کو ہٹایا۔ سورج کی روشنی حبیب کی قبر میں آئے۔ یہ ایسا انداز سے لیٹا تھا، سینے پہ تلوار تھی، تلوار کے قبضے میں ہاتھ تھا، آنکھیں کھول کے کہتا ہے اوہ قبر جو کھل گئی 12واں آ گیا ہے۔ جس بندے کے مذہب میں علی ولی اللہ واجب ہے دونوں ہاتھ بلند حیدری۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔